قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ قرآن نے فرمایا یہ جو دشمن کھڑے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے، کہ قرآن فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے جو کھڑے ہیں، فرشتوں کیا کرو؟ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر سے مارو۔ آپ حضرات کو بات سمجھ اس لیے نہیں آئی ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جو میڈیا 150 چینل آپ دیکھتے ہیں وہاں پر یہ بات آپ کو روزانہ تو بتائی نہیں جاتی۔ آپ روزانہ 8-8 6-6 گھنٹے 2-2 4-4 گھنٹے تو میڈیا کو دیتے ہیں نا، سوشل میڈیا اور میڈیا کو ملا کے آپ کے کئی گھنٹے گزرتے ہیں، وہاں تو یہ بات بتائی نہیں جاتی، تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ نے اسکول کالج میں تو یہ پڑھا نہیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اور زندگی میں پیٹ کا دھندا اتنا وسیع ہے کہ ہم اس پیٹ کے دھندے سے باہر نہیں نکلے، تو ہمیں یہ سمجھ کیسے آئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، میرے محبوب کے دشمن، میرے دشمن، اے فرشتوں ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو، اور گردنیں اڑاؤ۔ قرآن فرماتا ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جسم کا پور پور، جوڑ جوڑ جو ہے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسی چیز کو آج کفر پسند نہیں کرتا کہ مسلمان یہ بیان کریں، جو اللہ رسول کا دشمن ہو جائے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس کو تو اتنا حق دے دیا کہ پاکستان سے بھگا کے فرانس پہنچا دیا، اس کو تو اتنا حق دے دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بک بک کر رہے ہیں۔ ادھر بدر کا میدان کیا بتا رہا ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے تمہارے مقابلے میں آیا ہوا ہے، اس کا انجام کیا کرنا ہے؟ اس کا انجام یہ کرنا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس کے جسم کا کوئی جوڑ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے یہ کیا، نہ صرف فرشتوں نے کیا، حضور کے غلاموں نے بھی یہی کیا، حضرت سیدنا حمزہ نے بھی یہی کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی یہی کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی یہی کیا، حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی کیا، حضرت مقداد بن اسود نے بھی یہی کیا۔ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے یہی کرنے کے لیے تو گئے تھے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا، وہاں وہ یہ کہنے تو نہیں گئے تھے نا ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، آپ کیوں ہمارے سے لڑائی کرنے آ گئے ہیں، ہم واپس چلے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، ہم تو کسی کو تشویش میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، آپ گستاخی کرتے ہیں، بس آپ نہ کیا کریں گستاخی، ہم بہت دھیمی زبان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ کہا صحابہ نے، جا کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، صحابہ نے یہ کہا، تو پھر ہم یہ بولی کیوں بھول گئے؟ سوال یہ ہے، یہ قرآن ہم کیوں بھول گئے؟ اس کو ہم نے کیوں بند کر کے رکھ دیا؟ اور آج میڈیا دجالی کردار ادا کر رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف ایک ایسی تحریک شروع کی گئی کہ جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا، اور جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے امریکہ اور اس کے حواری، جنہوں نے افغانستان کی سرزمین پر 300 پھول جیسے حافظ قرآن بچوں کو ایک ہی حملے کے اندر شہید کر دیا، وہ یاد نہیں ہے اس میڈیا کو؟ آپ بتائیے کبھی آپ نے سنی خبر میڈیا کے اوپر؟ پھر آپ کو عراق شریف یاد نہیں ہے؟ وہ عروس البلاد جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو صحابہ کرام کی سرزمین ہے، جو امام حسین کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر انہوں نے کیا نہیں کیا؟ 10 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ آج کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا گوشت کاٹ کر ہندو بنیے آوازیں لگا لگا کر بیچ رہے ہیں، لیکن ہم تو جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، ہم تو ٹیررزم کہتے ہیں۔ ہمیں تو امریکہ بہادر رپورٹ جاری کر رہا ہے کہ پاکستان کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ گستاخان رسول کو چھوڑ رہا ہے، ہم پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہاں قادیانیوں کو اب جگہ دی جا رہی ہے، ہم اب پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنید حفیظ جیسے گستاخ رسول کو جیل سے رہا کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے گستاخان رسول رہا کر دیے جائیں تاکہ انسانیت کو فروغ ملے۔ انسان وہی ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتا ہے، انسان وہی ہے جو حضور کی تعظیم کرتا ہے، باقی ہم کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو جانور بھی نہیں مانتے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن آپ کو آج تیار کر لیا گیا ذہنی فکری طور پر، آپ کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، قوم کا صرف ایک مسئلہ ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی ملنی چاہیے، باقی دین کے ساتھ جو مرضی ہو جائے۔
اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مسجدوں میں 3 فٹ کا فاصلہ، مسجدیں بند ہو جائیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے تو پیٹ کا مسئلہ ہے اصل، تراویحاں ہوں جی نہ ہو، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ہمیں روٹی ملنی چاہیے بس، ہمارے بچے آسائش میں ہونے چاہیے، ہمارے کھیل کود ہونے چاہیے۔ ہندوستان میں قیامت گزر گئی، یہ تو کرونا کا خوف ہے، ورنہ ابھی ہندوستان کو جواب دینے کے لیے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک کرکٹ میچ کرایا جاتا، جی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اس میں جو جیت گیا وہ سارے کا سارا فتح کا جھنڈا اس کو مل جائے گا۔ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ بھلا دے گیا دوستو، اور اس بلانے میں بلا معذرت کہہ رہا ہوں، بلا معذرت نہیں کر رہا، اس جہاد کو بلانے میں بہت بڑا کردار مولویوں کا بھی ہے، جو رسول اللہ کے منبر پر بیٹھے اور انہوں نے سورہ انفال لوگوں کو نہیں سنائی، جو حضور کے منبر پر جلوہ فرما ہوئے، گھنٹوں تقریریں کی، لیکن سورہ توبہ قرآن سے کھول کر نہیں سنائی، جو گھنٹوں اپنے مریدوں کے درمیان رہے، لوگوں سے ہاتھ چمواتے رہے، لوگوں سے پاؤں چمواتے رہے، لوگ ان کا جھوٹا پانی پیتے رہے کہ یہ ہمیں شفا دے دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سورہ احزاب لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنائی، انہوں نے یہ نہیں آیت کریمہ سنائی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ انہوں نے قرآن کی یہ آیات چھپا لی، یہ بھی مجرم ہے برابر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سروکار نہیں ہے اس سے۔ اور اس میں بہت بڑے مجرم وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ سے اپنے پیٹ کی خاطر پیسہ لیا اور پاکستانی قوم کو، پوری دنیا میں مسلمانوں کو گمراہ کیا، جہاد کے نام پہ جمع کیا لوگوں کو، اور وہاں پھر امریکہ سے پیسہ لے کر مسلمان بچوں کو گمراہ کر دیا، ان کے عقائد، ان کے نظریات خراب کر دیے، اور وہ جہاد کے نام پر پیسہ لے کر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ ٹیررسٹ اصل وہ لوگ تھے، اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو بدنام کیا۔ وہ لوگ بھی بہت بڑے مجرم ہیں، انہوں نے اسلام کا نام لیا لیکن حقیقتاً جہاد نہیں کیا۔ اگر حقیقتاً جہاد کیا ہوتا، قسم بخدا قرآن سامنے ہے، برما کی بچیاں نہیں روتی، برما کی بچیوں کے کباب نہیں بنتے۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ کی آواز صحیح طور پر امت مسلمہ اٹھاتی تو کافر بڑا بزدل ہوتا ہے، کافر میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ شام کی بچیوں کے اوپر بم برساتا، وہاں انہوں نے پورے کے پورے شہر تباہ کر کے رکھ دیے۔ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اہل شام جن کی طرف سے حضور کو محبت کی خوشبو آئی ہے، وہ اہل یمن جن کی طرف سے حضور کو محبت کی خوشبو آئی ہے، آج وہاں پر آپ دیکھیں تو ریت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، ان کے نیچے ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں مدفون ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کے اندر آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ایک بھی کوئی بندہ ہے جو قرآن کی سورہ انفال پڑھ کے اپنی قوم کی تربیت کر رہا ہو؟ کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو لوگوں کو سنا رہا ہو فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ؟ اگر یہ آواز ملک کا سربراہ نکالے، افواج اسلامی جو ہیں ان کے سربراہان نکالیں اور یہ قوم کو پڑھ کے سنائیں کہ اب جہاد فی سبیل اللہ کا وقت ہے، اب مسلمان بچیوں کی چیخ و پکار جو کشمیر سے اٹھ رہی ہے اب یہ برداشت نہیں ہوگی، یہ تو ابھی قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ہمارے سپہ سالار، ہماری سربراہان مملکت یہ ابھی پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ العظیم ہندو بنیا جو ہے اس کی دھوتی ڈھیلی ہو جائے گی، جی ہاں ان میں دم نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا ہم جنگ چھیڑ دیں؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کشمیر کا مسئلہ ہم اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہم اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، اقوام متحدہ آپ کا مسئلہ حل کرے گی۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، بس ایک ہی رستہ ہے، اگر ان کو دوست بنانا ہے اسلام چھوڑ دو۔ اور ان کی دوستی ان کو راضی کرتے کرتے کیا کیا چھوڑ رہے ہیں، کیا کیا چھوڑ رہے ہیں، لیکن بتائیے وہ راضی ہو گئے؟ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور نہ ہم نے ان کو راضی کرنا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے وہ پھر جذبہ جہاد اور شوق شہادت امت مسلمہ میں بیدار کریں۔